بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، اس صورت میں یہ مکی ہے یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں روایتیں منقول ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق مکی ہے، دوسری روایت کے مطابق یہ مدنی ہے، تو قرطبی نے اس کو اصح قرار دیا۔ نیز فرمایا کہ صورت کے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، اور بعض کا جنگ و جہاد کے وقت، اور بعض کا صلح اور امن کی حالت میں ہوا ہے، اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہے۔ یعنی ایسی آیتیں ہیں کہ جو پہلی کچھ آیت کو انہوں نے نسخ کر دیا ہے، ان پر حکم نہیں ہے۔ تو زلزلہ قیامت کے کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، یا اس سے پہلے؟ بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں ہوگا، اور قیامت کی آخری علامت یہ میں شمار ہوگا جس کا قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ذکر آیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وحملت الارض والجبال ودکت دکۃ واحدہ اذا رجت الارض رجا وغیرہ، اور بعض حضرات نے حدیث مذکور جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ زلزلہ حشر اور نشر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور حشر و نشر کے بعد ہونا اس حدیث مذکورہ سے ثابت۔ واللہ عالم۔ اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامہ ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہے، قیامت کے روز اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ بہرحال مختلف روایت ہے۔ اب یہ جو ہے قیامت کا اس میں ذکر ہے، اور ڈرانے کا ذکر ہے کہ لوگ ڈر جائیں تاکہ تیاری کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ بھونچال، زلزلہ کہتے ہیں زمین میں جو ہلنا آتا ہے۔ یہ ہمیں یاد ہے، ایک دفعہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آنے سے پہلے ایک آواز آئی، ہم سے ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا یہ زلزلے کی آواز ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ زلزلے کی ایسی عجیب سی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ پنکھے ایک دوسرے پہ لگ رہے ہیں، تو یہ زمین کا ہلنا، یہ تو چھوٹا سا زلزلہ ہے، صرف اشارے ہیں اور نشانیوں کے طور پر ہے۔ اصل زلزلہ جب قیامت کے دن آئے گا تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور فرمایا ایک بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا کہ آپ جس دن اس کو دیکھیں گے، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور آپ لوگوں کو اس حال میں دیکھیں گے جیسے نشہ ہے۔ وتری الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت، یعنی وہ قیامت کا دن جو ہوگا جب انبیاء علیہم السلام بھی نفسہ نفسی میں لگے ہوں گے، اور سارے نبی کہیں گے اے اللہ ہمیں بچائیں۔ جی
جی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم یتبع کل شیطان مرید، فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی بات میں بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پیروی کرتا ہے شیطان سرکش کی، یعنی جو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے سوالات کرتے ہیں الٹے پھلٹے، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ گویا کہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور پیچھے گزرے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقائے سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کس دن میں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ 1000 میں 999، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جاویں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا۔ صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو فرمایا تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج و ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس روز تم ایسی 2 مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج و ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، اس لیے 999 میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی۔ تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ سب روایت نقل کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنایا کہ جو کم سے کم جہنم میں جائیں اور جنت والوں کو اللہ پاک جنت میں بھیجے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور جس کے حق میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے اس کو عذاب سعیر کی طرف، عذاب میں دوزخ کے عذاب کی طرف لے کر جائے، یعنی شیطان جو ظاہر ہے شیطان کا دوست ہوگا، شیطان کے پیچھے چلے گا، وہ اس کو لے جائے گا عذاب سعیر کی طرف۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض ہامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ اور فرمایا اے لوگو اگر تم دوبارہ اٹھنے میں، جی اٹھنے میں کے بارے میں شک میں ہو تو پھر ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، اور پھر بنایا قطرہ سے، پھر تمہیں بنایا خون کے لوتھڑے سے، پھر ہم نے تمہیں بنایا گوشت کی بوٹی جو نقش بنی ہوئی اور بغیر نقش بنی ہوئی کے، یعنی بعض ایسی جس کی شکل بنی ہوئی ہے اس سے پہلے ایک صورت جس میں شکل نہیں بنی ہوتی، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں یا سنا دیں۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرا رکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت متعین تک، پھر ہم نے تمہیں نکالا، پھر ہم نے تمہارے نکالا ایک لڑکپن کی حالت میں، پھر تم پہنچے اپنی مضبوطی کو، جوانی کو، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو قبض کر لیا گیا، یعنی جن کو موت آ گئی۔ ومن یتوفیٰ، تم میں سے بعض وہ جن کو قبضہ کر لیا یعنی موت آ گئی، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو جو لوٹے چلے جاتے ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے ایک ارذل نکمی عمر تک، یعنی بڑھاپے تک، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگیں۔ کہ لا یعلم من بعد
علم شیء کہ کچھ عرصہ تو بچپنا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جب جوانی آتی ہے تو سارا کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد فرمایا ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں پھر وہ کچھ کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانا لے کر آؤ، دادا جی آپ نے تو کھانا کھا لیا، کہ اچھا بھائی بھول گیا میں، نماز پڑھا دو، نماز آپ نے پڑھ لی، یاد نہیں رہی، بہت سارے کام وہ کرواتے ہیں کہ جی کر چکے ہوتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا ہم نے یہ کام کر لیا، بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کی۔ یہ ارذل امت ہے جس میں نکمی، کچھ اس کو یاد رہتا ہے کچھ نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ ترل ارض، اور تو دیکھتا ہے زمین حامدتاً خراب پڑی ہوئی ہے، یعنی بنجر زمین ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب پھر ہم اتارتے ہیں اس پر پانی یعنی بارش ہوتی ہے تو اہتزت، تو تازہ ہو گئی، تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور ابھری، وہاں سے گھاس پھوس اگے اور ترکاریاں سبزی، اور وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس نے ہر قسم کی رونق کی چیزیں اگائی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ خشک پڑی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی زمین ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چیزیں اس میں اگاتی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سب کچھ اس واسطے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں میں سے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی سب کو زندہ کر کے اللہ پاک اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کچھ کتاب یعنی کچھ لکھا ہوا ان کے پاس روشن موجود ہے۔ ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، اور اپنی کروٹ موڑ کر، اور کیا کرتے کروٹ موڑ کر تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، یعنی ٹیڑھے ہو کے چلتے ہیں، اور جو ہے لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن آگ کا، جلن کی مار، یعنی آگ کا عذاب ان کو چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ وہ چیز ہے، یہ اس وجہ سے کہ جو تو نے آگے تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تو اپنے جو عمل کر چکا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔